السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 77 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور انہیں عراق سے اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب یہ دونوں حضرات ملک شام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے مقام پر ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام نے معتفقہ میں قیام فرمایا اور ان دونوں مقامات میں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اس سرزمین سے شام کی زمین مراد ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء اکرام علیہ السلام ہوئے اور تمام جہاں میں ان کے دینی برکات پہنچے، اور سرسبزی و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے۔ یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار ہے اور درختوں پھلوں کی کثرت ہے۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی گئی مزید نعمتوں کا بیان فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام
بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوتا عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ عز و جل نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی، جو کہ بغیر سوال کے عطا کیا گیا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب والا بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پھل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں۔ آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، کیونکہ نماز بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ افضل ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے افضل ہے، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو امتیوں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ علامہ احمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے وہ امانت ہے، اور یہ اسے خرچ کرنے کے مقامات پر خرچ کرتے ہیں، اور غیر محل میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں، اور اس لیے کہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہونے کی وجہ سے گناہوں کی گندگی سے پاک ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کی اس عبارت پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گندگی یعنی مال کے میل سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام اس سے بری ہیں، یعنی ان کے مال ابتدا سے ہی میل سے پاک ہے۔ لہذا جن آیات میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا گیا، ان سے یا تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا مراد ہے جو شان نبوت کے خلاف ہیں، یا ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر طرح طرح کے احسانات فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ آپ علیہ السلام کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوسرا یہ کہ ظالم و جابر بادشاہ کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے شہر کی طرف ہجرت کروائی۔ چوتھا یہ کہ آپ علیہ السلام کو نیک صالح اولاد عطا کی، اور پانچواں یہ کہ آپ علیہ السلام کی اولاد کو بھی نبوت عطا کی۔ آیت نمبر 74 اور 75 میں ارشاد ہے، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ یہاں سے تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیے گئے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد یہاں حضرت لوط علیہ السلام پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں حکم سے مراد حکمت یا نبوت ہے۔ اگر حکومت والا معنی مراد ہو تو اس کا مطلب لوگوں کے باہمی جھگڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ انہیں ان کی شان کے لائق علم عطا کیا گیا۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے
لواطت وغیرہ گندے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی اور پرہیزگار ہم نشین عطا فرمائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام پر کیے گئے چوتھے احسان کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 76 اور 77 میں ارشاد ہے، اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے تھا چوتھا واقعہ ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، کیونکہ جو قوم جھٹلانے پر قائم رہے اور شر فساد میں ہی مشغول رہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک، جب دعا دل کے اخلاص کے ساتھ ہو، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کی دعا، تو وہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی دعا مانگیں تو دل کے اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ مانگیں تاکہ اسے قبولیت حاصل ہو۔ نمبر 2، دعا نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار کرنا نجات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔